یہ محدود اللہ کی شان نہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے، یعنی عذاب عام اور پھر ان کے اندر پہنچے۔ پہلی امتوں کی ہوا کہ کسی قوم کی سرکشی پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، تو جب تک وہ نبی ان کے درمیان ہوتے تھے عذاب نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام جب تک ان کے درمیان موجود تھے عذاب نہیں آیا۔ انہیں حکم ہوا کشتی پر کچھ لوگوں کو لے کر وہاں وہ لوگ سوار ہو گئے، اور جب وہاں سے باہر نکل گئے دور ہو گئے اور محمود پر یہی ہوا کہتے سیدنا لوط علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر نکل گئے۔ جب آبادی سے دور نکل گئے تو قوم لوط کا عذاب ہوا۔ پھر انہوں کو یہی ہوا کہتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر اور سمندر پار کر گئے، دریا پار کر گئے، تب یہ لوگ گئے اور جس راستے سے وہ لوگ گئے تو اس راستے سے یہ گئے۔ جب بھی سمندر میں پہنچے تو پانی آ کے گر گیا تو پہلے دستور دی کہ جب کسی قوم پر عذاب عام نازل کرنا ہوتا تھا تو پہلے انبیاء کرام کو اور پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ جب وہ الگ ہو جاتے تھے تب ان کو عذاب عام نازل ہوتا۔ اور آج تو یہ ہے کہ جو سرکشی کرنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، انہی کے ساتھ ہم بھی ہو گئے، انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں، انہی کی مشابہت کی کار کر رہے ہیں، انہی کے طور پر عزت کو کار کر رہے ہیں، انہی پر چل رہے ہیں اور الگ نہیں کیے گئے، چل رہے ہیں۔ عذاب عام میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی شان نہیں کے محدود تو ان کے درمیان موجود ہو اور پر عذاب عام ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرمائیں، زمین پہ تشریف فرمائیں، تو جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرمائیں اللہ کی رحمت نصیب رہے گی، اللہ کی رحمت آسمان سے نازل ہوتی رہے گی اور عذاب عام نہیں۔ تو یہ بھی سرکار کی رحمت کا صدقہ ہے جو سب بچے ہوئے ہیں۔ عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے، تو یہ رحمت سب کے لیے عام ہے۔ تو حضور کے صدقے میں حضور کے ہاتھ تشریف فرما ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب عام نہ ہو۔ تشبہ کیا چیز ہے؟ ان کا غیروں کا لباس اختیار کرنا، غیروں کا طور طریقہ اختیار کرنا، غیروں کے طرح سے اپنا آواز ظاہر کرنا، یہ سب اس میں تشبہ ہے۔ کھیل خود کو یہ بھی کہ طرح طرح کے کھیل انہوں نے رائج کی اور ہم لوگ مسلمان سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کلو اللہ مسلم باطل، مسلمان کا میرے کوئی باطل ہے سوائے کی ایک تو اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا، یہ دیکھنے میں کھیل ہے اور حقیقت میں بقائے عالم کا بقائے عالم میں سمجھ کر دوسرے اپنے گھوڑے کو سلانا اور تیسرے تیر اندازی۔ زمانے کی ترقی سے ابھی چیزیں بدل رہی ہیں لیکن وہ سب اس کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں بقائے عالم کا سبب ہے، اس لیے یہ کھیل وہ کرتی ہوئی اس کی اجازت نہیں، مگر جو کھیل بقائے عالم کا سبب نہیں ہے، عالم کی حفاظت کے سبب نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور وہی کھیل والا۔ آج جب ٹورنامنٹ ہوتے ہیں تو ہماری پوری قوم کی اکثریت ٹیلی ویژن لے کر کے اس پر بیٹھ جاتی ہے اور سب کچھ دیکھتی ہے، تو انہیں کے طور طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگوں کا طور طریقہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات سنوں۔ ایک بار میں بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ عنہ، روم کے ایک پادری ان کے پاس پہنچا کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پہلی صحبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
اجازت کے ساتھ رہو. اور جنگل کا سفر شروع ہو گیا. میں کھانا نہ پینا 1 ہفتہ تک نکی رسے رہے. تو بابے نے کہا کہ حضرت اب میں نہیں ساتھ رہوں گا, کچھ کھانے پینے کی انتظام نہیں. تو حضرت سیدھی کی تلوار سے جزاؤ کا عالم نے 2 رکعت نماز پڑھی, تو دعا کیا, سب کھایا. ایک سیدھی رکھی جس میں 2 روٹیاں تھیں اور 2 گلاس پانی. 1 روٹی 1 گلاس پانی اس کو دیا پادری کو, اور 1 روٹی 1 گلاس پانی کو دیا. 1 ہفتے کے بھوکے اور پیاسے 1 روٹی اور 1 گلاس پانی کا سین. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور حضرت امام صحابت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ 4 انبیاء زندہ ہیں جن میں سے 2 زمین پر ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ لوگ عرفات میں نبی سے ہجرت ملاقات کرتے ہیں, وقوف کرتے ہیں, اور پھر کعبہ مقدسہ کے پاس آ کر واپس زیارت کرتے ہیں, اور زائرۃ شریف پہ جا کر دن بھر کر آب زمزم پیتے ہیں. اور وہی آب زمزم پینا ان کے حق میں 4 وقت کے لیے کھانا بن جاتا ہے, پانی بن جاتا ہے. تو اگر 1 ہفتہ کے بھوکے اور پیاسے 1 روٹی اور 1 گلاس پانی ساتھ سوکھا ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کا کرم. اب پھر یہ لوگ چلے تو حضرت سیدھی خواص نے سمجھ دیا تھا کہ بس 1 ہفتہ سب کر پاتا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ کی مرتبہ تمہاری ڈیوٹی ہے. تو ٹھیک ہے. اس نے بھی وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور جب سب کھایا تو دیکھا کہ ڈبل کھانا رکھا ہوا ہے. 2 سیدھی تھی, ہر سیدھی 2 روٹی اور 2 گلاس. حضرت آپ پورا کھانا کھائیں گے؟ میں نہیں کہوں. پادری کا پکایا ہوا کھانا میں چھو بھی نہیں سکتا, کھانا تو الگ ہوتا. یہ طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا, ہمارے سلاف کا. ان کی مشابہت اختیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کو چھونا اور اس کو کھانا ہی پسند نہیں کیا, حالانکہ 1 ہفتے کی بھوکیوں پر. اس نے کہا کہ آپ کھائیں اپنے, اور پھر آپ کو 2 بشارتیں سناتے ہیں. فرمائے پر بشارتیں سناؤ, اس کے بعد آپ سوچتے ہیں. اس نے کہا تو پھر آپ ہاتھ بڑھائیں. تو ہاتھ بڑھا اور بلند آواز سے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں مشرف اسلام ہو گیا. اس نے یہ میری پہلی بشارت ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اور دوسری بشارت یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں. تو انہوں نے پوچھا تمہاری زندگی میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی صحبت میں ڈالنے کی برکت سے میرے دل کی دنیا میں اجالا پہلے ہی رہ گیا. خوب رنگی تاریخی چھٹ ہوئی تھی. صرف میں اپنے اطمینان کے لیے کچھ نشانیاں دیکھنا چاہتا تھا. وہ نشانی میں نے 2 بار دیکھی. ایک بار جب آپ نے سجدے میں سر رکھ کر دعا کیا تو نشانی میں نے دیکھ لی, اور میں نے سجدے میں سر رکھ کر دعا کیا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تیرے ایک نیک بندے کی مشابہت اختیار کرو. انہوں نے نماز پڑھی تو میں بھی پڑھتا ہوں, اور انہوں نے دعا کی تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اگر مذہب اسلام سچا مذہب ہے تو جتنا کھانا پہلے تو نے بھیجا تھا اتنا کھانے سفر بھیجے. اور اگر یہ سیدھی علی خواص میرے سچے ولی ہیں تو چونا کھانا تھا. جب میں نے دیکھ لیا چونا کھانا آ گیا تو دل نے یقین کر لیا مذہب اسلام سچا مذہب ہے اور سچے ولی. تو ولیوں کے نقش قدم پر لوگ یہ تقوی والے لوگ ہیں, صبر والے لوگ ہیں. ان کے نقش قدم پر چلو گے تو دل کی دنیا بدل جائے گی. ان کی مشابہت اختیار کرو گے تمہارے مقبول ہوگی, اور ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو عذاب عام آ جاتا. یہ تو سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سرکار کیوں کرتے ہوئے کا ایک واپس سنانے کی ضرورت کو کرتا ہوں. رب اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول میں اللہ جب صلی اللہ جامعہ علیہ شرعیہ کا مدرس تھا تو کچھ لوگوں نے کئی لوگوں نے بیٹھے تھے وہ کام کے پاس اپنی شریف کرتے تھے اور ایک دو عالموں کو بلوا لیا اور لوگوں نے کچھ ناسزا باتیں بھی جو بھیجا تھی لیکن میں نے سمجھ لیا اسی زمانے کی بات ہے کچھ دنوں بعد میں نے ارادہ کیا تسلی قلب کے لیے یہ دنیا کیا یہ دنیا والے کیا انہوں نے سرکار کو ویزا پہنچائی ہے اللہ کے لیے بندوں کو ویزا پہنچائی ہے اگر مجھ کو ویزا پہنچاتے ہیں کیا بڑی بات کرنا چاہیے اور اللہ سے کرنا چاہیے چلو اس بڑی اقامی کی بارگاہ میں جہاں پہنچ اپنے پر اللہ کی رحمت کرتی ہے اور دلوں کی تسکین حاصل کرتی ہے میں نے فرائض کا ٹکٹ اجمیر شریف کی بھی لی میں نے بھی دو تین اصحاب رائے اساتذہ کو بلایا کہ میں نے ٹکٹ دے دیا ہے جانا چاہتا ہوں پرسوں کا ٹکٹ ہے اور ادھر کیا ہوا کہ ڈی ایم کا فرمان جاری ہو گیا کہ پرسوں میرے یہاں میٹنگ ہے اس میٹنگ میں آنا آپ کا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ آدمی میں آئے اور آپ نہ آئیں آپ ہی آنا ضروری ہے تو میں نے اپنے دوستوں کو بلایا کہ لیٹر آیا ہوا ہے اور مجھے پرسوں اجمیر شریف جانا ہے تو کیا کیا جائے تو لوگوں کا حضرت آپ کے خلاف اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ کو احتیاط کر لینا چاہیے فوراً میرے دل نے کچھ فیصلہ کیا اور میں نے کہا کہ میں نے حضرت سیدی خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بخیریت کو ضرور دنیا میرے ساتھ کچھ بھی کرے مجھے اس کی پرواہ نہیں تو لوگوں نے جب آپ نے اتنا موقع فیصلہ کیا کہ میں چلا آیا ایک مفتی صاحب ہے مفتی نصیر صاحب میرے بعد ان سے میں کہا ہے کہ جو حالات ہوں میٹنگ کے بعد ان کو بتائیے حضرت خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ کے معاہدہ شریف میں ادھر چہرہ رہا ہے اسی طرف بیٹھ کر کے میں نے کچھ پڑھا اور ایک پارا اٹھایا تلاوت کو تلاوت کے دوران ایک آیت کریمہ سے میں گزرا ان 10 ورد ہوتا تک مولا جب کوئی شیخ اگر تم صابر ہو اور تقوی شعار ہو تو ان کا فقر تمہیں کوئی ضرورت نہیں پہنچا سکتا یہ پڑھتے پڑھتے میں رک گئے میں کیا پڑھ رہا ہوں پھر پلٹا دوبارہ میں نے پڑھا پھر پلٹا سے دوبارہ میں نے پڑھا تو میرے دل نے اذعان کیا تصدیق کیا یقین ہو گیا کہ یہ بارگاہ حضور خواجہ نواز سے قرآن بشارت کہ ان لوگوں نے تمہارے خلاف جو بھی جال پیدا کی ہو لیکن یہ سارا جال انشاءاللہ خواجہ قبول ثابت ہوگا اور تمہیں سے کوئی ضرر نہیں ہوگی اب میرا دل پورے طرح مطمئن ہو گیا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ خواجہ صاحب تمہارے کی بارگاہ کی بشارت ہے کوئی کچھ بھی ضرور نہیں پہنچے گا وہاں جب میں خارج ہوا اپنے جہاں پڑھایا تو مفتی نصیر صاحب کا فون آیا گھنٹی بڑی طرح بیکاری صاحب اس کا پروگرام کیا ہوا تو اس کے آتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو بشارت دو وہ گھنٹی ملتوی ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں 6 سال ہو گیا اس کے بعد آج تک میٹنگ نہیں ہوئی اور میٹنگ قیامت تک نہیں ہوئی میں خواجہ صاحب ساتھ نہیں رہا ہوں ان کی بارگاہ میں